7.5 تولہ اور 52.5 تولہ نبی کے دور میں کیا تھی؟ یہ برابر. بعد میں ان کی قیمتوں میں فرق ہو گیا. اب جب قیمتوں میں فرق ہوا تو پھر 7.5 تولہ کو اصل نصاب بنایا جائے یا 52.5 تولہ چاندی کو؟ تو فقہا نے پھر اجتہاد کیا ہے. اجتہاد یہ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اسلام میں نماز کے جیسا رکن ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور اسلام میں خرچ کرنے کی ترغیب، غریب کا بہت خیال کیا گیا ہے. تو اس لیے چاندی کو نصاب بنانے میں کس کا فائدہ ہے؟ غریب کا فائدہ ہے. سونے کو نصاب بنائیں گے تو بہت سے مالدار لوگوں کو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت اوپر پہنچ چکی ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے اصل نصاب 7.5 تولے اب نہیں ہے، پہلے تھا، لیکن کتابوں میں وہی لکھا آ رہا ہے تو اب لوگ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا قیمتوں میں. تو اس لیے قربانی کا یا زکوٰۃ کا اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں سے نکل رہی ہو. پھر ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کے ظاہر کو لے لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے، اور ویلیو میں اصل کیا ہے؟ چاندی. سمجھتے ہو؟ تو چاندی رکن ہے نا اسلام کا ایک، اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے، یا کیش اماؤنٹ ہے، یا تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا سونا چاندی تجارتی مال اور کیا تھا، کیش اتنا پڑا ہوا ہے، تو ان پر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے. میرا ایک چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود، اس پہ مسائل جاتے ہیں، اس میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور کیسے واجب ہوتی ہے، سال گزرنے کا مطلب کیا ہے. لوگ اس میں الجھتے رہتے ہیں، سال کیسے گزرے گا. کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، تو سال تو نہیں گزرا. ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کا تو حساب کرنا ناممکن ہے. اب آپ کے پاس 50,000 اکاؤنٹ میں آ گئے، اب آپ اس پہ سال گزارو، پھر درمیان میں 20,000 آ گئے، اس کے سال الگ گزرے گا، پھر 2 لاکھ روپے آ گئے، اس کا سال الگ، تو پورے سالوں کا حساب ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے. اور سالے تو سالے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کا تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایک تاریخ جب ایک دفعہ صاحب نصاب بن گئے، اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لو. اگلے سال دیکھو کتنے پیسے ہیں، 1 دن پہلے جو آ گئے وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے، 1 مہینہ پہلے کوئی پلاٹ خریدا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. تو ایک تاریخ متعین ہے، بس اس تاریخ پر حساب کیا کرو. اگر آپ 1 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہو، اب 1 رمضان ہی بس ہمیشہ اس میں حساب کیا کرو. سمجھتے ہو؟ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.